Perfect, 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 perfect. اور پھر یہ میرا معمول بن گیا کہ دن کا بیشتر وقت انکا کے بارے میں سوچتے اور مطالعہ کرتے ہوئے گزرتا، اور راتیں سعدیہ کے بدنی داؤ پیچ کی کاٹ کرتے کٹ جاتی۔ کبھی کبھی میں سعدیہ کے ساتھ لان میں گھاس پر جا لیٹتا۔ ٹھیک 7ویں روز انکا میرے سر پر دوبارہ موجود تھی۔ کیا حال ہے سہراب جی؟ کیسی گزری؟ بس گزر ہی گئی، یہ نہ کہو، وہ دیدے مٹکاتے ہوئے بولی۔ مجھے معلوم ہے اس دوران میں تم جشن مناتے رہے ہو۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ میں ڈھٹائی سے مسکرایا۔ خیر چھوڑو، ان کا سنجیدہ ہو گئی۔ آج رات کی فلائٹ سے تمہیں تہران کی طرف پرواز کرنا ہے۔ میں چونکا، ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا، اس لیے میں نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر پوچھا، ٹکٹ وغیرہ کا کیا ہوگا؟ اپنے کسی ملازم کو بھیج کر منگوا لو۔ کیا اب پولیس میری تلاش میں نہیں ہے؟ تلاش میں تو وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن اب اس معاملے میں اتنی سرگرمی باقی نہیں رہی جو ایک ہفتے پہلے تھی۔ کیا اس بات کا خدشہ نہیں کہ کوئی مجھے پہچان لے؟ خدشہ تو ہے، لیکن ذرا احتیاط کی جائے تو یہ خطرہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ تم اپنی واضح قطع ایسی بنا لینا کہ چہرہ صاف طور پر نظر نہ آئے، ساتھ ہی ساتھ میں بھی خیال رکھوں گی۔ میں نے سوچا، پھر سر ہلایا، اور اس کے بعد سعدیہ کو ہدایت کی کہ وہ رات کی فلائٹ میں میرے لیے تہران کی ایک سیٹ ریزرو کروائے۔ بنگلے کے گراج میں ایک شاندار گاڑی موجود تھی۔ باوردی ڈرائیور سے چلاتا ہوا برآمدے کے سامنے لے آیا، جہاں میں فلیٹ باتھ میں لیے اور کوٹ میں ملبوس کھڑا ہوا تھا۔ 8 بج چکے تھے اور فلائٹ 9 بجے تھی۔ میں کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ان کا اس وقت میرے سر پر موجود تھی اور کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے پریشان لگا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مستقبل کی طرف سے فکر مند ہو، اور انکا کی فکر مندی کا صریح مطلب یہ تھا کہ مستقبل میں کوئی عجیب و غریب واقعہ ظہور میں آنے والا ہے۔ ہوائی اڈے پہنچ کر میں نے ڈرائیور کو گاڑی سمیت واپس کر دیا۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا جس میں بآسانی میں سنبھال سکتا تھا۔ کار سے اترتے ہی میں نے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے، یوں میرا چہرہ تقریباً کالوں تک چھپ گیا تھا۔ فلیٹ ہیٹ اس حد تک آگے جھکی ہوئی تھی کہ اس نے پیشانی کو چھپا لیا تھا۔ میرے ہاتھوں پر بدخشانی اور مڑی کے کھال کے دستانے تھے۔ جب طیارے نے پرواز شروع کی تو میں نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ کم از کم ہوائی اڈے پر مجھے کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ طیارے میں میرے برابر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، گو کہ اس کے ساتھ وہ 2.5 سال کا بچہ تھا۔ وہ اسے ممی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، لیکن وہ چہرے مہرے سے ممی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نوش گفتہ کلیوں کا سا نکھار تھا۔ میں نے کئی مرتبہ کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ میری طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوئی۔ وہ کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ تہران کے ہوائی اڈے پر اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آنے والا ہو اور وہ اسی خیال میں گم ہو۔ بہرحال یہ میرا سفر خوشگوار پہلو تھا کہ میرے برابر بیٹھی ہوئی ہم سفر بھی میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ تہران کے ہوائی اڈے پر اتر کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور انکا کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور کو خیابان ثریا پر واقع ایک ہوٹل کا نام بتا دیا۔ اس سفر کے دوران میں انکا کے برابر میرے سر پر موجود رہی۔ میں ہال میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور پھر میں نے غور کیا تو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد اس زینے کی طرف دیکھ رہے تھے جو رہائشی منزلوں تک آنے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ میں بھی اسی زینے سے نیچے آ گیا۔ اس وقت اس زینے سے جو لوگ اتر رہے تھے ان کی واضح قطع ایران کے لوگوں کے لیے تو بے حد نرالی تھی۔ وہ چاروں بھاری بھرکم جسم کے دیو قامت آدمی تھے، اور ان کے جسموں پر صرف پیلی چادریں لپیٹی ہوئی تھی۔ سر گنجے تھے، مگر کھوپڑی کے عین بیچوں بیچ میں چھوڑ دیے گئے تھے، جنہوں نے لمبی لمبی چیونٹیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ ننگے پیر تھے،
ان چاروں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جسے میں مبہوت ہو کر دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سفید رنگ کی باریک موٹی ساڑی کو مرہنی طور پر باندھے ہوئے تھی۔ اس کے پیٹ کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا اور مرمری بازو بھی عریاں تھے۔ بائیں بازو پر کسی دھات کا بنا ہوا کڑا سا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستانی تھے۔ ان کا حلیہ وہاں کے سنت سادھوؤں کا سا تھا۔ وہ عورت بھی کسی مندر کی پجارن معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بڑے دلکش انداز میں بڑے خفیف سے کھلے ہوئے تھے اور ان ہونٹوں کی دراز سے دانتوں کی چمک نظر آ رہی تھی۔ زینے سے اتر کر وہ پانچوں ایک خالی میز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظریں برابر ان کا تعاقب کر رہی تھی، لیکن ان پانچوں کی توجہ کسی طرف بھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے میز سنبھال لی تو دو ویٹر جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ میں ابھی اس سکتے کے سے حالت میں تھا کہ میری نظریں اس عورت پر جمی ہوئی تھی۔ میرا جسم اندر ہی اندر سلگنے لگا۔ کچھ یہی حالت حال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کی بھی تھی۔ اس پرسرار عورت کی آمد کے بعد اس حال میں نظر آنے والی تمام عورتوں کے حسن کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ حال کا سناٹا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ لوگوں کے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی میز پر پھیلے ہوئے خورد و نوش کے سامان کی طرف بھی متوجہ ہو گئے۔ میں نے بھی کھانے کی طرف توجہ دی، لیکن جس طرح دوسرے لوگ اس عورت کی طرف سے پوری طرح غافل نہیں ہو سکے تھے، اسی طرح میں بھی بار بار کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں کھانا کھا چکا اور ویٹر برتن سمیٹنے کے لیے آیا تو میں نے ان پانچوں کے بارے میں اس سے پوچھا۔ جواب میں ویٹر نے کہا کہ وہ لوگ ہندوستان سے آئے ہیں۔ آقا ہاں کہ ان کے سفارت خانے میں کوئی تقریب ہونے والی ہے، وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس عورت کا کیا نام ہے؟ نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ خاتون گنیش جی کی داسی کہلاتی ہیں۔ گنیش جی کی داسی؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ ویٹر برتن سمیٹ کر چلا گیا۔ اس وقت اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کا میرے سر پر نہیں ہے۔ میں چونک کر پوری طرح اس عورت کی طرف متوجہ رہا تھا، اس لیے مجھے انکا کے جانے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عورت اور اس کے چاروں ساتھی کھانے میں مصروف تھے اور انہوں نے اب تک ہال کے کسی فرد کی طرف توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر بعد انکا میرے سر پر واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اضطراب کروٹیں لے رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، اپنے کمرے میں چلو۔ کیوں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ کام ابھی شروع ہوگا جس کے لیے میں نے تم سے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اس کام کا تعلق گنیش جی کی داسی سے تو نہیں ہے۔ انکا میرے اس خیال کو جان گئی، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے کرسی چھوڑ دی اور زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز ہو چکی تھی۔ میں دوسری منزل پر اپنے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ سامنے ہی تپائی پر ایک چرمی تھیلا رکھا ہوا تھا، جبکہ میرے سامان میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انکا بولی۔ جب تم ڈائننگ ہال میں تھے تو ایک آدمی یہ تھیلا یہاں رکھ گیا تھا۔ میں نے ہی اسے اس آدمی کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اب تم یہ تھیلا اٹھا لو۔ میں نے حیرت کی لہروں میں ابھرتے ہوئے وہ تھیلا اٹھا لیا۔ مجھ اس تھیلے سے مدھم سی بن بناہٹ سنائی دی۔ ان میں کیا ہے؟ میں نے انکا سے پوچھا۔ بھیڑوں کا ایک پورا چھتا، اور مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس تھیلے کے منہ پر بندھا ہوا چرمی فیتا کھول لو، مگر اسے اس طرح پکڑے رہو کہ بھیڑیں تھیلے سے نہ نکلنے پائیں۔ یہ تھیلا لے کر تمہیں نیچے ڈائننگ ہال میں جانا ہے، اور کسی جگہ چھپ کر تم کو یہ تھیلا گنیش جی کی داسی کے منہ پر کھینچ مارنا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، انکا کے لہجے میں سختی تھی۔ کام کا آغاز اسی طرح ہونا ہے۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے انکا کی طرف دیکھ گیا۔ یہ حکم مجھے انکا نے دیا تھا، بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس حکم کے پیش نظر میں انکا کی شخصیت بڑی پیچیدہ نظر آنے لگی۔ میری تخیل کی انتہائی پرواز بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکی جہاں اس کے حکم کا تجزیہ
मुमकिन होता। मैं इन अवामल ही से बेखबर था जो इस हुक्म पर मुंतखब होने थे। जब मैं भीड़ों का वो थैला लेकर कमरे से निकला तो बेशुमार सवालात मेरे दिमाग में लिपटे हुए थे। मुझे नहीं मालूम था गणेश जी की दासी से इनका को क्या मुखासमत थी। मैं नहीं जानना चाहता था कि गणेश जी की दासी के खूबसूरत चेहरे पर भीड़ों के डंक लगवा कर इनका किस जज्बे की तस्कीन होगी। इनका की आसूदगी का वो नुक्ता पर्दा राज में था। इनका की ये ख्वाहिश मेरे फहमो अदराक से बाला तर थी। शायद इस पुरसरार ख्वाहिश का तज्जिया करने की कोशिश में मेरा दिमाग रेजा रेजा होकर बिखर जाता। जीने से नीचे उतरते हुए मुझे अपने पैर मन भर के महसूस हुए। भीड़ों का थैला मेरे हाथ में था और मैं इस गूंजती हुई बिन बनाहट की आवाज़ मुझे अपने दिमाग में फैली हुई सनसनाहट से हम आहंग महसूस हुई। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपनी इस वक़्त की कैफियत मनो अन अक्कासी कर सकूं। खौफ, हैरत और परेशानी का मिला जुला सा गबार मेरे वजूद को अपने लपेट में लिए हुए था। खौफ की बात यह थी कि मेरी इस हरकत का क्या नतीजा निकलेगा। वो कि मुझे वो हरकत चोरी छुपे करनी थी, लेकिन बहरनू ये एहतमाल तो था ही कि शायद मुझे कोई देख ले। इस सूरत में मेरी इस हरकत के क्या नताइज मरतब होते। दूसरा, मैं इस बात को भी काबिल गौर समझ रहा था कि जो हस्ती मेरी इस हरकत का निशाना बनने वाली थी वो हिंदुओं के अजीम देवता गणेश जी की पुजारन थी। यकीनन उसे कुछ ऐसी कुव्वतें भी हासिल होंगी जो आम इंसानों के पास नहीं होती। मेरी इस हरकत का रद्द अमल इसके सिवा कुछ ना होता कि वह मगलूबल गज़ब हो जाती और मुझे उसकी पुरस्रार कुव्वतों का हदफ बनना पड़ता। गो कि मेरे लिए इनका की मौजूदगी एक बहुत बड़ा सहारा थी, लेकिन मैं इस बात को भी तो सोच रहा था कि इन दो अजीम ताकतों के टकराव में मेरा वजूद शायद पिस कर रह जाए। फिलहाल मैं ये फैसला करने से कासर था कि बड़ी कुव्वत कौन है, इनका या गणेश जी की दासी। फिर मैंने एक ख़ास मौके को गनीमत समझकर अपना हाथ ऊपर उठाया और तेज़ी से मेरा हाथ बुलंद हुआ। उसी वक़्त मेरी पेशानी से पसीने के कतरे फूट पड़े। करीब था कि मैं भीड़ों का थैला गणेश जी की दासी पर खींच मारता, लेकिन अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे फिजा में एक सूंड लहराई और मेरी कलाई से लिपट गई। सूंड की गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे किसी ने मेरे हाथ को दीवार में चुन दिया हो। खफीफ सी जुम्बश भी मेरे लिए मुमकिन नहीं थी। मैं सारी जान से पसीने में डूब गया। खौफो दहशत ने मुझे पत्थरा कर रख दिया। यही गनीमत हुआ कि मेरे मुंह से चीख नहीं निकली, वरना सारा होटल मेरी तरफ मतवज्जा हो जाता। मैंने देखा कि गणेश जी की दासी का सर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घूम रहा था। उस वक़्त मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं ज़रा सी भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। वो सूंड बदस्तूर मेरी कलाई को गिरफ्त में लिए हुए थी। ये वाक़या इनका पर किस तौर से असर हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इस वक़्त मैं अपने सर की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका था। मेरी सारी तवज्जो गणेश जी की दासी की तरफ थी या उस सूंड की तरफ। मैं इस लम्हात में इस कदर बौखलाया कि भीड़ों का थैला मेरे हाथ से छूट जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बरखिलाफ मेरी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। खौफ से मेरी मुट्ठियां भिंच गई और मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे इन्हें खोलने के लिए मुझे खासी कुव्वत सिर्फ करना पड़ेगी। गणेश जी की दासी की नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से एक बरकी रो खारिज होकर मेरे चेहरे से आ टकराई हो। चंद लम्हों तक गणेश जी की दासी का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा और फिर मैंने उसके होंठों में खफीफ सा खिंचाव महसूस किया। शायद वो मुस्कुराई थी, एक पुरस्कार मुस्कुराहट। अचानक मैंने अपनी कलाई को आज़ाद पाया। वो सूंड जिस तरह अचानक ज़ाहिर हुई थी उसी तरह अचानक गायब भी हो गई। मेरा हाथ बेजान सा होकर नीचे गिर गया, लेकिन भीड़ों के थैले पर मेरी गिरफ्त बदस्तूर कायम रही। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब मैं काफ़ी कोशिश के बाद ही
इस थैले पर से अपनी उंगलियों की गिरफ्त ख़त्म कर सकूंगा। मुमकिन है मेरी इस कैफियत में इनका ही की पुरस्कार कुव्वतों का दखल रहा हो। मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन मेरे पैर जैसे मन भर के हो गए। मैं अब गणेश जी की दासी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उस पुरस्कार औरत की नजरें मुझे अपने जिस्म पर कीड़ों की तरह सरसराती हुई महसूस हो रही थी। अब मुझे इस बात का धड़का लग गया कि इस पुरस्कार औरत की मावराई ताकतें मेरा क्या हशर करेंगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस गणेश देवता की पुष्ट पनाही हासिल थी। वो सूंड जिसने मेरी कलाई को गिरफ्त में लिया था, वो गणेश जी ने बर्दाश्त नहीं की थी, और उसकी दासी का खूबसूरत चेहरा दागदार हो जाए। अगर मैं भीड़ों का वो थैला उस पर फेंकने में कामयाब हो जाता, तो इस वक्त उसके चेहरे पर इतनी सूजन होती कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। मैं सरासर नाकाम हो चुका। इनका की अजीबो गरीब ख्वाहिश तशन्नाए तकमील रह गई। मेरी इस नाकामी पर इनका को मगलूबल गज़ब होना ही चाहिए था। मुझे उसका ख्याल आया तो मैंने अपने सर की तरफ ध्यान दिया। इनका मौजूद थी, और वह मेरे सर पर किसी मलका किसी शान से नीम दराज थी, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्कुल पुरसकून थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, और वह अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बड़ी शौक अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। ऐसे मालूम होता था जैसे सब कुछ उसकी मर्ज और तवक्का के मुताबिक हुआ हो। मैंने इनका से मुखातब होने ही वाला था कि मेरी नज़रें दो ऐसे चेहरों पर पड़ी जो मेरे जाने पहचाने थे। मैं उनको देखकर ना सिर्फ चौंक पड़ा, बल्कि मुझे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। वो दोनों आदमी जो अभी अभी हाल में दाखिल हुए थे, मेरा नाजायज बाप एरज बख्तियारी के गुरके थे। मुमकिन है वो मेरी तलाश में ना हों, महज इत्तफाकन इस होटल में आ गए हों। लेकिन ये बात बहरहाल अच्छी नहीं हुई कि उन्होंने मुझे देख लिया था। वो मुझे देखकर इसी तरह चौंके थे जैसे मैं चौंका था। मैंने फौरन उनके चेहरों से नज़रें हटा लीं, लेकिन महज नज़रें चुरा कर मैं इस खतरे से नहीं बच सकता था जो मुझे आवाज़ दे चुका था। घबराने की ज़रूरत नहीं सोहराब जी, इनका बोल पड़ी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस वक़्त तक तुम किसी खतरे में नहीं पड़ सकते। अपने चेहरे से खौफ या परेशानी के तासरात हरगिज़ ना ज़ाहिर होने दो। इनका की बातों से साफ ज़ाहिर हो गया था कि वो भी एरज बख्तियारी के इन गुर्गों के बारे में सब कुछ जान चुकी है। मैंने किन अखियों से गणेश जी की दासी की तरफ देखा, जो बराह रास्त मेरी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे से उलझन का अजहार होने लगा। तुम्हारा कहवा ठंडा हो रहा है, इनका ने मुझे टोका। मैं चौंका, और फिर मैंने खिड़की के चौखट से कहवे का प्याला उठा लिया। मेरे हाथ में खफीफ सी कपकपाहट मौजूद थी। मैं इनका की ताकीद के बावजूद अपने आसाब पर काबू नहीं पा सका। मेरी इस किस्म की कोई कोशिश आसानी से कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं खुद को दोहरे खतरे के मुकाबल पा रहा था। एक तरफ गणेश जी की दासी और दूसरी तरफ एरज बख्तियारी के गुर्गे। वो अगर मुझसे बराह रास्त भिड़ने की कोशिश ना करते तो भी ये बात यकीनी थी कि वो एरज बख्तियारी को मेरे बारे में इत्तला ज़रूर देंगे। मैं इन उलझनों में गिरफ्तार था, और सबसे बड़ी उलझन ये थी कि इनका इस सूरत हाल को दरखुरे एतना नहीं जाना था। उसके अंदाज से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे सारे मुखालफी तूफान उसकी उंगली के एक इशारे से अपना रुख बदल लेंगे। कहवा पीकर मैंने बिल अदा कर दिया तो इनका बोली, अब यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में चलो। एरज बख्तियारी के दोनों गुर्गे एक मेज़ पर बैठे बड़े राजदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। कभी कभी वो किन अखियों से मेरी तरफ देख लेते। गालबन उनके माबैन इस बात पर बहस हो रही होगी कि इस मौका पर उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ गणेश जी की दासी बेदस्तूर खाने में मसरूफ़ थी, और उसके चेलों को तो शायद इस बात का इल्म ही नहीं था कि क्या हो चुका था। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ जीने की तरफ चल पड़ा।
भीड़ों का थैला अब भी मेरे हाथ में मौजूद था। जीने की तरफ बढ़ते हुए मैंने ना तो एरज बख्तियारी के गुर्गों की तरफ देखा और ना गणेश जी की दासी की तरफ। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं चलते चलते डगमगा सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ी मजबूती से कदम जमा जमा कर रख रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी मुहिम सर की हो। मैं खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। शायद मैं निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ता, मगर उसी वक्त इनका बोल पड़ी, जरा इस थैले का मुंह बांध दो, फिर इसे एक तरफ डालकर तुम अत्मीनान से आराम कर लो। मैं इनका की हदायत पर अमल किया और थैले को एक तरफ फेंक कर बिस्तर पर ढेर हो गया। मैं खुद को बिल्कुल शिकस्ता महसूस कर रहा था। मेरे असाब जैसे बिखर कर रह गए। इनका ने छेड़ने वाले अंदाज में मुझे पुकारा, क्या तुम्हें ये महम पसंद नहीं आई? मैंने उसकी तरफ देखा। वो बेहद शौक और इतराई इतराई सी नजर आ रही थी। ना जाने क्यों उसका ये अंदाज मुझे बुरी तरह खिल गया। मैं झंझला कर बोला, महम तो बहुत दिलचस्प थी। जी चाहता है कि जिंदगी का हर सांस ऐसे ही सांसों में गुजर जाए। इनका खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके नन्हे नन्हे दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो दीदे मटका कर बोली, क्या वो खूबसूरत औरत तुम्हें पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई। मैं अनकरीब उससे शादी कर लूंगा, मैंने जले भुने हुए अंदाज में कहा। उसका जिस्म बड़ा पुरकशिश है। इनका का लहजा मैनी खेस था। आखिर तुम इतनी मुतमिन क्यों हो? मैं जिच होकर बोला। क्यों, मेरे इत्मीनान में क्या रुकावट हो सकती है? तुम जो कुछ चाहती थी वो नहीं हो सका। ये तो मुमकिन ही नहीं, इनका किसी बात की ख्वाहिश करे और वो ख्वाहिश पूरी ना हो सके। इनका ने बड़े मगरूर लहजे में कहा, शायद तुम्हारे जहन में वो कहानियां चकरा रही हैं जो मेरे बारे में लिखी गई हैं। उन कहानियों में मुझे जगह जगह बेबस दिखाया गया होगा, लेकिन इन कहानियों को भूल जाना चाहिए। इनका तुम्हारे सर पर आ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मालूम होगा कि इनका कितनी बड़ी ताकत है। मैं एक बारे में पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि इनका के बारे में लिखते हुए जहाँ पहुँचकर मुसन्नफ़ के तख़ील के पर जल जाएं, वहाँ दरअसल इनका की ताकत का आगाज़ है। मैं तुम्हें बता दूं कि इनका ने बेबस होना नहीं सीखा और नाकामी की तलखी भी नहीं चखी। लेकिन ये नाकामी नहीं तो और क्या है कि तुमने इस औरत को भीड़ों के डंग लगवाना चाहे, मगर ऐसा ना हो सका। ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा चाहती थी? क्या तुमने मुझसे एक काम के लिए नहीं कहा था जिसका नतीजा यही निकलता? इनका दूसरों से कोई काम लेती है तो इन कामों के नतीजे का इल्म भी सिर्फ इनका को ही होता है। गोया तुम्हें ये बात मालूम थी कि गणेश जी की सूंड मेरे इस अमल में रुकावट बन जाएगी। मेरा ख्याल है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ज़्यादा बातें करने से और थकन हो जाएगी। इस काम ने तुम्हें पहले ही काफ़ी नढाल कर दिया है। मैंने महसूस किया कि इनका ने इस मौजू से कतराने की कोशिश की थी। शायद वो अपने तमाम राज मुझ पर मुनकशिफ नहीं करना चाहती थी। मैं शायद बिस्तर पर पड़ा देर तक इसी उलझन से दो चार रहता, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। मैं यकलख्त बिस्तर से उठ बैठा और शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहनता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा जहन इतना उलझा हुआ था कि मैंने दस्तक देने वाले के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। असूली तौर पर मुझे पहले ये मालूम करना चाहिए था कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है। ये मालूम करने से पहले दरवाज़ा खोल देना एक अहमकाना बात थी, क्योंकि वह एरज बख्तियारी के गुर्गे भी हो सकते थे। लेकिन मुझे उनका ख्याल नहीं आया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मेरे मुंह से बेइख्तियार ओह निकला। गणेश जी की दासी मेरे सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर वही सफ़ेद साड़ी थी जिसे ब्लाउज का मरहूने मिन्नत नहीं रखा गया था।
اس کی پیشانی پر تلک کی جگہ سرخ رنگ کی ایک ننھی سی سونڈ بنی ہوئی تھی۔ اس کی مرمری باہیں شانوں تک اریاں تھیں۔ اس کے داہنے بازو میں ایک عجیب سی ساخت کا کڑا بنا ہوا تھا اور اس کڑے میں بھی ایک چھوٹی سی سونڈ بنی ہوئی تھی۔ میری انگلیوں نے دبی ہوئی سگریٹ گر پڑی، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ محض سحر زدگی کے عالم میں کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پرنس راہیل، وہ کھنکتی آواز اور مدم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ پرنس راہیل کے نام سے اس ہوٹل میں مقیم تھا۔ گویا وہ پرسرار عورت اور ہوٹل کی انتظامیہ سے میرا نام تک معلوم کر چکی تھی۔ پرنس راہیل، وہ قدرے توقف کے بعد پھر بولی، کیا تم کسی مہمان کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ وہ بڑی شستہ فارسی بول رہی تھی۔ میں گڑبڑا کر ایک طرف ہٹ گیا، لیکن مزید کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ خود ہی اندر داخل ہو گئی اور نہایت پروقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی صوفوں کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازہ بھوڑ دیا، لیکن بولٹ نہیں کیا۔ میں ایک ٹک اس پر اصرار عورت کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں رات کو بھی تم سے ملنے آئی تھی، وہ بیٹھتی ہوئی بولی، مگر جب کئی دستکوں پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں واپس چلی گئی۔ شاید تم بہت گہری نیند میں سوتے ہو۔ اپنے کمرے سے تم کو فون بھی کرنا چاہا، لیکن یہاں گھنٹی بجتی رہی، رسول نہیں اٹھایا گیا۔ تم دروازے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، ایک طلسم تھا، ایک سحر تھا، اور میں اس سے نظریں چرا لیتا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی اور میں اب اس کے سامنے اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا، جیسے حرکت کرتے کرتے ہی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ پرنس راہیل، وہ پھر بولی، کیا یہی تمہارا اصل نام ہے؟ نہیں، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ شاید اس کے سامنے جھوٹ بولنا میرے لیے ناممکن بات تھی۔ اس کی آنکھوں سے خارج ہوتی ہوئی مقناطیسی لہریں مجھے اپنے دماغ تک پہنچتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ سہراب، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میرا نام سنگیتا ہے، لیکن خود کو گنیش جی کی داسی کہلانا پسند کرتی ہوں۔ میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے پنڈت کی بیٹی ہوں، اور میں نے تمہیں کبھی ہندوستان میں دیکھا بھی نہیں، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اور اس وقت میں نے خود کو بہت بے چین پایا۔ غالباً اب وہ گزشتہ رات کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے والی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ سنگیتا کے مرطوب گلابی ہونٹوں پر مدم سی مسکراہٹ کپ کپا رہی تھی۔ دراصل اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے سب کچھ جانتی ہو۔ لیکن کل رات تم نے میرے چہرے کو داغدار بنانا چاہا، آخر کیوں؟ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی نہیں، پھر تم نے ایسا کیوں چاہا؟ میں نہیں جانتا، میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ نہیں جانتے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، مجھے شبہ ضرور ہے، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یقین کرو، میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ شاید میں تم سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ مسکرا پڑی۔ اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، اچھا تم اپنے بارے میں بتاؤ، تفصیل سے ایک ایک بات۔ میں خود ہی سمجھ لوں گی کہ تم نے وہ حرکت کیوں کی تھی۔ گنیش جی کی داسی کے لہجے میں خفیف سا تحکم تھا،
اور میں خود کو اس تحکم کے آگے بالکل بے بس، قطعی لاچار محسوس کر رہا تھا، اور میں نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ میں نے یہاں سے شروع کیا کہ میں شیراز کے ایک بظاہر معزز شخصیت ایرج بختیاری کی ناجائز اولاد ہوں۔ پھر جب میری کہانی ہندوستان تک پہنچی اور میں نے سریتا کا قصہ سناتے ہوئے یہ بتایا کہ اس جاروب کچھ لڑکی کے باپ کو جمعدار گوپال کہا جاتا تھا، تو سنگیتا کے آنکھوں میں چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ بڑے سکون اور خاموشی سے میری کہانی سن رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ پھر جب میں نے پھانسی کے تختے سے اپنے فرار کا قصہ سنایا تو اس کی خوبصورت پیشانی پر خفیف سی سلوٹ پڑ گئی۔ ایسے معلوم ہوا تھا جیسے اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال پیدا ہوا ہو، لیکن اس موقع پر بھی وہ خاموشی ہی اختیار کیے رہی۔ سب کچھ سنانے کے بعد میں نے آخر میں کہا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پھانسی کے تختے سے بچانے والی طاقت کس کی تھی، اور بھیڑوں کا تھیلا تم پر پھینکنے کے لیے مجھے کس نے مجبور کیا تھا۔ ابھی جب میں بیدار ہوا تو انہی باتوں پر غور کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ بار بار میرے ذہن میں جمعدار گوپال کا دھندلا دھندلا سا ہیولا ابھرا۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ دراصل میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے پھانسی کے تختے سے بچانے والا میرا دشمن جانی جمعدار گوپال تھا۔ گنیش جی کی داسی سنگیتا کے ہونٹوں پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں بہت خفیف سی لرزش پیدا ہو جاتی تھی، جسے دیکھ کر میرے رگو وپے میں ایک مخمور کن جذبہ تیرنے لگتا۔ اگر جذبے کی تشریح ممکن تھی تو صرف یہ کہ ان ہونٹوں میں ہلکے ہلکے کچوکے لگانے کو جی چاہتا تھا۔ صرف ہونٹ ہی نہیں، اس کے جسم کی ہر جنبش جذبات اخیز تھی۔ اس سینے کا زیر و بم دیکھ کر میرے سینے میں بھی ایک عجیب سی ہلچل کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ اس کے ناطے سے ربابہ یاد آ رہی تھی، اس کے جسم کا گداز یاد آ رہا تھا، سریتا یاد آ رہی تھی، اور اس کی بے بس سسکیاں یاد آ رہی تھی۔ مجھے ان افسراؤں کا بھی خیال آ رہا تھا، اندر صبا میں جن کے بدن کی جنبش میرے لیے وجہ آسودگی بنی۔ سنگیتا مجھے ان سب سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے کسی متموج دریا کے بعد کسی سرکش سمندر سے سامنا ہو جائے۔ اس کا بدن کسی ساز کے کسے ہوئے تار کی طرح سیدھا اور شاخ گل کی طرح لچکیلا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی چھیڑ کر سکتا۔ میں سمجھ گئی، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا سمجھ گئی؟ میں بوکھلا کر بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے جذباتی ہیجان سے باخبر ہونے کا اعلان کر رہی ہو۔ بھیڑوں کا تھیلا مجھ پر پھینکنے کے لیے تمہیں جس نے مجبور کیا تھا وہ جمعدار گوپال ہی ہے۔ اگر وہ ہے بھی تو مجھے یہ بات یاد کیوں نہیں آ رہی؟ تم اس کی پراسرار قوتوں کا کھلونا بنے ہو۔ یہ بات تو تمہارے علم میں آ ہی چکی ہے کہ اس نے سارنگا کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ یہ سارنگا آخر ہے کون؟ اندر کے اکھاڑے کی مہمان اپسرا۔ اس نے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی طاقت بہت بڑھا لی ہے، اور اسی طاقت پر اب جمعدار گوپال کو اتنا گمنڈ ہو گیا ہے کہ اس نے مجھ سے اس طرح چھیڑ خانے کی کوشش کی۔ سارنگا اس کے قبضے میں کیسے آ گئی؟ جمعدار گوپال نے ایک جاپ کیا تھا، لیکن میں اب دیکھوں گی کہ وہ سارنگا کی طاقت کے بل پر مجھ سے کس طرح ٹکراتا ہے۔ سنگیتا کی آواز تھرا گئی، اس کے چہرے پر تیش کی سرخی پھیل گئی، جس نے روبے ہوئے حسن میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ میں نے جھجک کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے یہ معلومات بہم پہنچائیں، سنگیتا قدرے توقف سے بولی۔
پھر اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ تمہارے کسی کام آ سکوں۔ تم ایرج بختیاری کے گرگوں سے خائف ہو۔ یقیناً میں نے اعتراف کیا، میں آج ہی نہ صرف یہ ہوٹل بلکہ اس شہر کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ تم اس ملک کو چھوڑ کر بھی سکون نہیں پا سکو گے خوبصورت نوجوان، سنگیتا بڑے عجیب انداز میں بولی، اور میں اس کی نظروں میں پوشیدہ معنی تلاش کرتا رہ گیا۔ سنگیتا کے ہونٹوں پر اب ایسی مسکراہٹ تھی جس سے لگاوٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے جھرجھری سی لی اور سوچنے لگا کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ سنگیتا کا یہ انداز پذیرائی کوئی اور مطلب تو نہیں رکھتا۔ میں اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکا سنگیتا کی آمد کے بعد میں نے دروازہ بولٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے کسی کو بھی اندر آنے میں دشواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایرج بختیاری کے وہ دونوں گرگے دروازے کو بڑے پرشور انداز میں کھولتے ہوئے آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں در آئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور موجود تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے زبردستی اغوا کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اندر آتے ہی ان میں سے ایک گرجا، خبردار اگر کوئی حرکت کی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا، لیکن سنگیتا کے کسی جسمانی عضو سے اضطراب کا اظہار نہیں ہوا۔ وہ اس طرح پرسکون نظر آ رہی تھی جیسے اس کے سامنے اسٹیج پر اداکار کسی ڈرامے میں اپنے کردار انجام دے رہا ہو۔ ان دونوں کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، اس لیے سنگیتا پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بکھلا گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سنگیتا بڑی دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس صورتحال سے نہ صرف حواس باختہ بلکہ کچھ خائف بھی ہو گیا۔ ایرج بختیاری کے دونوں گرگوں میں سے ایک نے جلدی ہی سنبھال لے لیا اور اس کے ریوالور کی ناڑ سنگیتا کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے ساتھی کے ریوالور کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گی، سمجھ گئیں؟ وہ سنگیتا سے بولا۔ سنگیتا نے بڑی معصومیت سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دوسرا گرگا مجھ سے مخاطب ہوا۔ آقا بختیاری نے تمہیں یاد کیا ہے، اگر تم اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم تم کو زبردستی لے جائیں گے۔ آقا بختیاری کا حکم ہے کہ تم کو ہر قیمت پر ان کے سامنے پیش کیا جائے، خواہ تم اس وقت لاش کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ ایرج بختیاری کے گرگے بھی اپنے آقا ہی کی طرح شفاق ہیں اور بہت جلد محمیت پر اتر آتے ہیں۔ میں نے بڑی بے بسی سے سنگیتا کی طرف دیکھا۔ سنو، سنگیتا نے بڑے پرسکون لہجے میں ایرج بختیاری کے گرگوں سے کہا، تم سہراب کو اس کمرے سے نہیں لے جا سکے۔ ان آتشی کھلونوں کو اپنی جیب ہی میں رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تمہارے ہی لیے یہ ضرر رساں ثابت ہو جائیں۔ سنگیتا کی خود اعتمادی کے اس انداز نے ان دونوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک گراتا ہوا بولا، تمہیں اپنی جوانی پر ترس آنا چاہیے۔ تم خود کو اس معاملے سے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، سنگیتا بڑی اطمینان سے بولی، لیکن میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سنگیتا کے اس انداز پسائی سے میرا دل ڈوب گیا۔ دراصل مجھے نہ جانے کیوں یہ امید بن گئی تھی کہ گنیش جی کی داسی میرے معاملے میں اپنی ماورائی طاقتوں کو استعمال کرے گی اور ایرج بختیاری کے گرگے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ابھی ذرا دیر پہلے گنیش جی کی داسی نے خود ہی یہ کہا تھا کہ وہ میرے کسی کام آنے کی کوشش کرے گی۔ پھر اب آخر اسے کیا ہو گیا؟ اس نے اتنی جلدی سے اپنے الفاظ فراموش کر دیے۔ میرے ناجائز باپ کے گرگے نے مجھے للکارا، کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟
चलो। लेकिन मैंने ना जाने क्या कहना चाहता था। मेरी बात काटते हुए कहा गया, फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो। नीचे एक कार में हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। हम शेराज तक का सफ़र इसी कार में करेंगे। तुम कपड़े तो तब्दील कर लूँ। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, हाँ ये ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे। कपड़े तब्दील करने के लिए मुझे बराबर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक गुर्गे ने कहा। मैंने गणेश जी की दासी पर एक उचटती सी नज़र डाली, जो दस्तूर आंखें बंद किए हुए थी। एरज बख्तियारी का एक गुर्गा मेरे साथ साथ दूसरे कमरे में गया। उसका रिवाल्वर मुझे जिद में लिए रहा और इसी आलम में मुझे कपड़े तब्दील करना पड़े। मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एरज बख्तियारी के सामने पेश होने के तसव्वुर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन था कि मेरा नाजायज़ बाप मुझसे खौफनाक अंदाज में पेश आएगा। मुझे वो लम्हात याद आए जब उसने मुझ पर कोड़ों की बारिश की थी और सारा जिस्म उधेड़ कर रख दिया। अब गर्दिशे दौरा मुझे फिर इसी किस्म की सूरत हाल के साए में लिए जा रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तकदीर के इस सफाक मोड़ से किस तरह बचूं। एरज बख्तियारी के गुर्गों की आंख में धूल झोंक कर निकलना, भागना बहुत मुश्किल था।